السلام علیکم، میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم آفیشیل۔ آج میں خود ایک عورت ذات ہوتے ہوئے کچھ ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں، کچھ ایسی حقیقت پہ جو کہ میں نے دیکھا اور معاشرے میں آبزرو کیا اور سنا، ایکسپیرینس کیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ میری بہت ساری بہنیں جو کہ اسلام پہ بھی عمل کرتی ہیں، جو کہ بہت زیادہ پڑھی لکھی بھی ہیں، بہت سمجھدار بھی ہیں، اور وہ بہنیں جو کہ ہاؤس وائفز ہیں یا جن کو بہت پڑھنے کا یا آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا، یا ان کا ویژن اتنا اگر اسٹرانگ نہیں بھی ہے، تو وہ سب کی سب ان کو یہ باتیں پسند نہ آئیں اور میرے خلاف بولیں۔ اینی ہو، حقیقت تو حقیقت ہی ہوتی ہے۔ تو وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم عورت ہونے کے ناطے بہت زیادہ معاملہ کرتی ہیں کہ ہم بہت مظلوم ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت ساری این جی اوز اس بات کو لے کے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں کہ عورت بیچاری بہت زیادہ مظلوم ہے، عورت پہ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے۔ آج تک کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ مرد بیچارہ ہے، مرد بھی مظلوم ہے، مرد عورت سے کہیں زیادہ مظلوم ہے ہمارے معاشرے میں۔ وہ کیسے؟ اور وہ مظلوم بیچارہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایک سے زیادہ عورتوں میں پھنستا ہے، یا ایک عورت کے ساتھ بھی اگر وہ چلتا ہے تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی، اللہ کا شکر ہے، ہمارے معاشرے کی یہ خوبصورتی بھی ہے کہ ہمارے اس مسلم معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے اس کے اقدار ہیں کہ ہمارا مرد کما کے لاتا ہے اور عورت کو کھلاتا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، باہر سے لوگوں کے ساتھ فائٹ کرنا اور اپنے گھر کے لیے اخراجات اکٹھے کرنا، جاب ہے تو ان کی ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا، کوئی کاروبار ہے تو اس کے اپس اینڈ ڈاؤنس اور اس کے چیلنجز کو دیکھنا، وہ سب کچھ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور وہ بہت کوشش کرتا ہے جب وہ گھر واپس آتا ہے کہ گھر والوں کی تمام تر ضروریات کو پورا کرے، اور سب کو اپنے ساتھ وہ خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ بہنیں ہیں، وہ اس کی ماں ہے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کی بیٹیاں ہیں، جو بھی ہیں۔ تو وہ موسٹلی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ باہر کے جو مسائل ہیں وہ ان عورتوں کے ساتھ آ کے ڈسکس نہ کریں۔ بہت ساری چیزیں مرد اپنے سینے میں چھپا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے گھر والوں کے سکھ کے لیے بہت ساری تکلیفیں برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہی وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کی شادی ہوتی ہے، وہ ایک سے زیادہ عورتوں کی ذمہ داری جب اٹھاتا ہے اور ایک سے زیادہ عورتوں میں جب پھنستا ہے، تو ماں کو فوراً انسیکیورٹی فیل ہونے لگتی ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ بیوی کی کوئی بات نہ مانے، بیوی کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ نہ کرے، بیوی پہ زیادہ خرچ نہ کرے، اور اسی طرح سے بیوی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے یہ ماں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی فیملی سے ہٹ جائے اور ان پر سپینڈ نہ کرے، ان کے ساتھ ٹائم نہ گزارے، ان کی ضروریات کو نہ دیکھے، اور سارا کا سارا میری مٹھی میں بند ہو جائے بالکل، اور ایسا بند ہو کہ کبھی بھی میں اسے کھولنے نہ پاؤں۔ تو یہ دونوں کے درمیان کی فائٹ کے درمیان جب یہ پھنس جاتا ہے تو اس کی کوئی بھی نہیں سنتا۔ اس کی ذہنی حالت اس وقت کیا ہوتی ہے، اس کے دل پر کیا گزرتا ہے، کوئی بھی عورت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ بیوی اپنی جگہ پہ مظلوم ہوتی ہے، ماں اپنی جگہ پہ مظلوم ہوتی ہے، بہنیں اپنا رونا روتی ہیں، اسی طرح سے باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب اویلا کرتی ہیں۔ لیکن وہ مرد، نہ ہی اس کو رونے کی اجازت ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر وہ روئے تو وہ بزدل ہے، اگر وہ ری ایکٹ کرے، وہ اگریسو ہو، تو وہ بہت بدتمیز ہے، بہت سخت مزاج ہے، اس کا ہر جگہ واویلا کیا جاتا ہے۔ اور وہ ان دونوں کے درمیان جو دو عورتیں ہوتی ہیں یا دو فیملیز کے درمیان وہ پس کر رہ جاتا ہے، اور وہ آخر تک ان کی تمام تر باتوں کو برداشت کرتا رہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ اگر وہ بیچارہ اس سے بڑھ کر کوئی اور غلطی کر لے جسے اسے اللہ نے کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ اگر افورڈ کر سکتا ہے تو ایک سے زیادہ عورتیں رکھ سکتا ہے، ہاں اگر وہ سب کو برابر چلائے۔ اب موسٹلی کیسز میں ہوتا کیا ہے کہ یہاں بھی ظلم کرنے میں کوئی ایک عورت حاوی ہوتی ہے، وہ پہلی بیوی یا دوسری بیوی، جو بھی اس کا کان بہت زور سے پکڑ سکتی ہے وہ اپنی طرف مولڈ کر لیتی ہے اور دوسری پہ ظلم کروانے میں اس کو یوز کرتی ہے۔ کہیں مرد کی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ مرد بیچارہ نہ کہیں رو سکتا ہے، نہ کہیں اظہار کر سکتا ہے، نہ کہیں محفلوں میں بیٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ میری ماں نے میرا یہ حال کیا ہوا ہے، میری بیوی نے میرا یہ حال کیا ہوا ہے، میری بیٹی نے میرا یہ حال کیا ہے، میری بہن نے میرا یہ حال کیا ہے۔ لیکن وہ ظالم ہے، ہم مظلوم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ان مردوں پر ظلم کرنے سے ہمیں بچائے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا جو کہ ہم نہیں سمجھتی ہیں، اور
میرا اپنا خیال یہی ہے کہ اسی پریشر کی وجہ سے بہت ساری بوڑھیاں جو ہیں وہ بیوہ ہو کر رہ جاتی ہیں، اور مرد یہاں سے پہلے ان کے جانے سے پہلے ہی اللہ حافظ کہہ کے چلا جاتا ہے، کہ جتنا پریشر اس پہ بلٹ ہو رہا ہوتا ہے، جتنی ذمہ داریوں کو وہ سنبھال رہا ہوتا ہے، اور جس طرح سے اسے مختلف کانفلکٹس میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی جوانی کو برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے، تو وہ بیچارہ بہت جلدی سارے فرائض پورے کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اپنے مردوں کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھیے، اور کسی پہ بوجھ مت بنیے، اور کسی بھی مرد کے لیے ٹینشن کا سبب نہیں بنیے۔ اللہ آپ کا حامی و نافذ ہو، حامی ہو، ناصر ہو، اور اللہ